دیکھیں حکومت کی طرف سے ماہ سیام میں ایک ایسا اقدام لیا گیا 55 روپے فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے کہ وہ اس میں خود حکومت جو ہے وہ پھنستی جا رہی ہے۔ حکومت نے جو ہے گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف کو پھر آنا پڑا بیلنسنگ ایکٹ کے تحت، اور وہ اقدامات جو دیے وہ بالکل فلاپ ہیں۔ اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ حکومت کیسے فیل ہوئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور پیٹرولیم سیکٹر میں نااہلی کی وجہ سے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب اپنے من پسند اینکرز کے پاس تو جا کر دلیلیں دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سوالات کے جوابات دینے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن علی پرویز ملک صاحب سے صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اور یہ سوال بھی ہے کہ آپ جو پیٹرولیم سیکٹر کو کور کرنے والے صحافی ہیں ان سے کیوں آپ نے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے؟ ان سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں بیک گراؤنڈ میٹنگز کے حوالے سے بلاتے؟ وداؤٹ کیمرہ ہی بلا لیں۔ تو جی دیکھیں، بہت زیادتی ہوئی ہے عوام کے ساتھ، بالخصوص پاکستانی عوام کے ساتھ، اور جس طرح کہ اب عوام باشعور ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں اب کیا پیٹرول جو عالمی خام تیل کی قیمتوں کا اب کیا ریٹ آ رہا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے 80-90 ڈالر فی بیرل کی جو قیمتیں اب پھر آ چکی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف عوام یہ سوال کر رہے ہیں، اب تو میڈیا جو ہے وہ دیکھتا ہے، فیکٹس دیکھتا ہے، چیزیں دیکھ رہا ہے، لیکن عوام یہ خود چیزیں بول رہی ہے، اور جو وہ سوال کر رہی ہے بڑی جینوئن سوالات ہیں، اور یہ عوام کا ہی پریشر تھا کہ 55 روپے فی لیٹر جب قیمتیں بڑھائی گئیں، رات کے وقت اسحاق ڈار صاحب، وزیر خزانہ صاحب علی پرویز ملک صاحب جب پی ٹی وی میں صرف پی ٹی وی کے کیمرے کے آگے پریس کانفرنس کر کے جب یہ اعلان کر رہے تھے، اور اس سے پہلے جب ای سی سی کا اجلاس ہوتا ہے اور صبح جب اجلاس ہوتا ہے، خیر اس میں تو ہمیں پتہ چل گیا تھا لیکن ہائیڈ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو خطاب کرنا پڑتا ہے عوام سے، اور اس خطاب میں کیا تھا، وہ کون سے اقدامات ہیں؟ آسٹیریٹی میئرز، ایک کاسمیٹک سمبولک اقدامات آپ لے رہے ہیں، کتنی کوئی بچت ہو جائے گی جو اقدامات جو وزیر اعظم شہباز شریف نے گنوائے ہیں؟ اب یہ الگ بات ہے کہ حکومت کچھ عرصے بعد جو ہے ان کو اربوں میں بہت، لیکن کچھ ارب سے زیادہ نہیں ہے اس کا امپیکٹ۔ آج ہم کچھ سٹیٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو خود اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی زیادتی عوام کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تقریباً کوئی 28 فروری کو جو ہے تقریباً کوئی ایران پر اٹیک ہوتا ہے، اسرائیل اور امریکہ کا، اور اس کے بعد 1 مارچ کو وزیر اعظم شہباز شریف ایک وار کمیٹی بناتے ہیں جی پیٹرولیم مصنوعات اور جو فیول سپلائی چین کے حوالے سے، وزیر خزانہ اس کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں، تمام تر معاملات ہیں۔ 4 تاریخ کو وزیر خزانہ ایوان میں بولتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 28 دنوں کا سٹاک موجود ہے، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، عوام پینک میں نہ آئیں۔ اور پھر 6 تاریخ کو سڈنلی جو ہے آپ 55 روپے فی لیٹر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور عوام کو کہتے ہیں کہ جی آپ پینک میں نہ آئیں۔ اور جب حقائق سامنے آتے ہیں کہ بھائی 28 دنوں کا اگر آپ کے پاس سٹاک، یہ سارے سوالات جوابات ہو چکے ہیں، تو پھر یہ اضافی کیوں کرنا ہوگا؟ لیکن اب جو علی پرویز ملک جو کہ وزیر پیٹرولیم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ ہم نے عالمی منڈی میں ہمارے جو کاروباری شخصیات ہیں، او ایم سیز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ لینے ہیں، اپنا ویسلز لینے ہیں تاکہ یہاں پر جو ہے سپلائی چین برقرار رہے، تو اس کے مطابق چیزیں ہیں۔ مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار ہے، کبھی کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے تو کبھی نقصان ہوتا ہے۔ تو علی پرویز ملک صاحب، یہ او ایم سیز ہیں، کیا یہ پاکستانی نہیں ہیں؟ اگر آپ عوام پر پیٹرول بم اور ڈیزل بم گرا رہے ہیں 55 روپے فی لیٹر کا، تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف کو کسی نے یہ ایڈوائز نہیں دی کہ یہ جو آسٹیریٹی میئر جو کہ ایک جو بھی اب میں کیا الفاظ استعمال کروں، کہ یہ آپ پہلے اپنے پر حکومت پر تو اپلائی کریں، اس کے بعد عوام پر بے شک آپ پیٹرول بم گرائیے گا؟ لیکن نہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس جو مالی سال ہے، اس کے جو پہلے 6 ماہ ہیں، ان میں جو پیٹرول پر 6 ماہ میں 822 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام کی جیبوں سے یہ حکومت نکالنے میں کامیاب ہو چکی ہے،
اور اس کے بعد اب 6 مارچ کو 21 روپے فی لیٹر مزید پیٹرولیم لیوی کا بوجھ اس پر ڈال دیا گیا ہے عوام پر۔ علی پرویز ملک صاحب اور وزیراعظم شہباز شریف سے ایک عاجزانہ سوال ہے کہ کیا اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے عوام کا تو آپ پیٹرولیم لیوی کو تو کم از کم یہ آپ کٹ کر سکتے تھے، کل اعلان کر سکتے تھے کہ جی 21 روپے جو ہم نے بڑھایا ہے یہ ہم اس کو کٹ لگا رہے ہیں، اس کا تو کوئی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا، لیکن نہیں۔ اگر آپ نے اقدامات اگر درد ہوتا تو پھر آپ یہ کرتے کم از کم۔ اگر ویسے اگر اب دیکھا جائے جو کہ 105 روپے غالباً جو اس وقت فی لیٹر جو بھی پیٹرول لیتا ہے اس پر 105 روپے جو ہے وہ لیوی ٹیکس دے رہا ہے جو بھی پیٹرول جو عوام ہے جو بھی بندہ ہے، تو آپ یہ 105 روپے کی جگہ اگر آپ جنگی حالات ہیں نا جی، آپ خود کہہ رہے ہیں جنگی حالات ہیں، غیر معمولی حالات ہیں، نہ آپ او ایم سیز کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کو نقصان نہیں ہو رہا لیکن آپ فائدہ نہ لیں اور یہ قیمتیں رہیں گی برقرار، لیکن نہیں، اور وہ بھی 28 دنوں کے بعد کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ 55 روپے اگر آپ لیوی پہ پیٹرولیم لیوی پہ آج اگر آپ کٹ لگاتے ہیں تو آپ کا یہ جو اضافہ تھا وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا پیٹرول پر، لیکن نہیں۔ یہ تمام ترجیح معاملات ہیں اور اس پہ تنقید ہوئی جب تمام سیکٹر سے عوام کی طرف سے، تو پھر حکومت نے جو ہے وزیراعظم شہباز شریف کو خود آنا پڑا۔ کل صبح کی میٹنگ ہوئی اور اس میں فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، سب موجود تھے، ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جی اس پہ کیا فیصلے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ جی وزیراعظم شہباز شریف نے خود خطاب کرنا ہے، خود اعلان کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے سٹوری کو جو ہے وہ روکا گیا۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ملک جو ہے اور جو ہمارا خطہ ہے وہ ایک عالمی تنازع اور جنگی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے مطابق یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم ایران کو دیکھتے ہیں جہاں پر جو جنگ سے جو سب سے زیادہ جو متاثر جس ملک پر جنگ ہو رہی ہے وہاں پر کوئی 1-2 سینٹ جو بھی بڑھا ہے پیٹرول کی قیمتیں، اور یہاں پر 21 سینٹ سے زیادہ کی جو ہے قیمتیں بڑھی ہیں۔ عالمی منڈی کی اگر بات کی جائے تو یہ اضافہ 33 روپے فی لیٹر تھا، لیکن ہماری گورنمنٹ نے 55 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اضافہ کیا ہے پیٹرول اور ڈیزل پہ۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں، اور اگر ہم اپنے ہمسائے ممالک میں دیکھیں، افغانستان ہے، افغانستان تک بھی جو پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھی، بھارت میں نہیں بڑھی، کسی اور ملک میں نہیں بڑھی، لیکن پاکستان کی حکومت بہت تیز ہے، پاکستان کی جو وزیر ہیں ماشاءاللہ وہ ایک نیکسٹ لیول رکھتے ہیں، اور جو کہ من پسند اینکروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے جو صحافی جو کہ ان کی بیٹ کور کرتے ہیں ان سے وہ اس جنگی صورتحال میں وہ نہیں ملنا پسند کرتے، لیکن یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم کچھ اور فیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جس طرح میں نے بتایا کہ 80 سے 100 ارب کا جو یہ منافع جو پروفٹ جو ملا ہے، یہ جو جب سے قیمتیں اضافہ ہوا ہے، تو یہ جو کیلکولیشن ہے کوئی عوام کا یہ کہنا ہے، ہمارا کہنا نہیں ہے، مطلب کہ جو مختلف سیکٹر سے آوازیں ہیں، پارلیمنٹ سے دیگر سے اکانومی سے بات کریں کہ 80 سے 100 ارب کا جو ہے یہ پروفٹ جو ہے یہ کس کی جیب میں گیا ہے، یہ او ایم سی اور حکومت دونوں کی جیبوں میں جو ہے یہ پیسہ گیا ہے، اور یہ تمام تر معاملات ہیں، اور جو عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر جو حکومت اب جو یہ کر رہی ہے کہ جی خود کو جو ہے انہوں نے اقدامات کیے آسٹریٹی پالیسی کے، اور جو کہ کاسمیٹک اور سمبولک ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم آپ کو جو ہے چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ جس طرح کہ آسٹریٹی پالیسی کے حوالے سے میں نے بتایا کہ اگر وزیراعظم کو حقیقت میں اگر بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس ہوتے، اور جو ان کے جو ماضی دیکھیں، پھر بات ہوتی ہے کہ جی آپ اپوزیشن جو ہے پیٹرول اور ڈیزل پر سیاست کرتی ہے، تو یہی حکومتی جو ہے وزیراعظم تھے، یہی اپوزیشن میں جب اپوزیشن لیڈر تھے تمام تر تھے، تو ان کے ویژولز موجود ہیں، ان کی جتنے بھی علی پرویز ملک صاحب کا شارٹ موجود ہے، سب کی جو ہے تقاریر موجود ہیں، جس طرح وہ بات کرتے تھے، پھر تو آپ ایک بات یہ طے کر لیں کہ جی ہم لوگوں نے یہ نہیں کرنا۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں اور اس پر جو ہے بات ہوتی ہے، اور اس میں اگر ہم آسٹریٹی میئرز کی بات کریں تو اس میں ہم جب اس کی کیلکولیشن دیکھتے ہیں تو اس میں سرکاری جو افسران ہے، چونکہ جنگی صورتحال ہے تو اس پر حکومت نے ہم جو فیکٹس بتا رہے ہیں اس میں وزیراعظم شہباز شریف نے اب بھی سرکاری افسران کو 50% سرکاری پیٹرول ڈیزل استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ان کی کٹوتی ہوئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جنگی صورتحال ہے اور وزیراعظم شہباز شریف عوام کو وزراء بارہا یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت ہم جنگ کی صورتحال میں، تو اس وقت افسران کو 50% الاؤ کیا ہے کہ جی آپ سرکاری پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ایک چھٹی کا بھی جو ہے انہوں نے منظوری دی ہے۔ 40% سرکاری گاڑیوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ الاؤ کیا ہے سرکاری طور پر، مطلب کہ 40% گاڑیاں اب بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جنگی صورتحال ہے، بہت اچھا ہوتا کہ افسران جو ہیں وہ آتے اپنی گاڑیوں پہ اپنے پیٹرول ڈلوا کے آتے کہ جی ہم جو ہے یہ اس مشکل وقت میں جو ہے اپنے ملک کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنے قوم کے لیے جو ہے قربانی دے رہے ہیں، لیکن اب بھی ان کو 50% الاؤ کیا ہے کہ وہ پیٹرول بھی استعمال کر سکتے ہیں اور 40% سرکاری گاڑیاں محکمے کی بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو گریڈ 20 کے جو افسران کی جو حوالے سے بات کی گئی کہ گریڈ 20 سے اپر کے جن کی 3 لاکھ سے پلس کی تنخواہیں ہیں، تو وہ جناب ان کی جو ہے وہ تنخواہ کی جو 2 دنوں کی جو کٹوتی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ جب ہم نے فیکٹس دیکھے تو یہ 2 مہینے جو سرکاری افسر 3 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے یا اس سے زیادہ، تو وہ 2 دن کی تنخواہ ان کا پتہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ وہ صرف 7 سے 8 ہزار روپے کا جو بھی جو ہے اتنا سا ان کا کٹ لگے گا ان کی تنخواہ پہ۔ تو جی بات یہ ہے، ابھی میں وزراء اور پارلیمنٹیرینز پہ بھی آ رہا ہوں، لیکن دیکھیں یہ جو بیوروکریسی ہے نا جی ہماری، یہ وہ بابو ہیں جو کہ تمام جو اسٹیٹ کا، حکومت کا، پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، جو بھی ہے، جتنے ان کا مائنڈ کس طرح بناتے ہیں، اپنا فائدہ کیسے دیکھتے ہیں، یہ بڑی آسانی سے جو ہے یہ جو جتنے بھی جو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اور الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ ان کا جو ہے یہ چکر جو ہے یہ شروع سے چل رہا ہے اور ابھی تک ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جی ان کی جو آسٹریٹی پالیسی ہے جو سرکاری بیوروکریسی پہ، مجھے یہ بتائیں کہ کون سا مونیٹائزیشن پالیسی کے تحت کیا اب یہ پیسے نہیں لے رہے، سرکاری گاڑیوں کا استعمال نہیں کر رہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ چل رہا ہے کیونکہ ان پر جو اپنے پر یہ جو ہے وہ کبھی بھی قانون نہیں بناتے۔ اب آتے ہیں جی کابینہ پہ۔ کابینہ ارکان کا بھی بڑا جی ایک بہت بڑی قربانی جو ہے وہ اس آسٹریٹی میئرز میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور وہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ایس اے پی ایمز ہیں، وفاقی وزراء ہیں، وزیر مملکت ہیں، معاونین خصوصی جتنے بھی ہیں، ان کی جی 2 مہینے وہ تنخواہ نہیں لیں گے۔ بات یہ ہے کہ جی وزیراعظم شہباز شریف صاحب 188% جو ہے پچھلے سال آپ نے وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، 188%۔ اگر اتنا ہی درد ہوتا حکومت کو تو یہ وفاقی وزراء وہ 188% جو اضافہ ہوا تھا وہ واپس کر دیتے، اور ویسے بھی جو کہ مارچ 2024 میں جب یہ گورنمنٹ مطلب کہ آئی تھی، اور اس وقت کی بات ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ جی ہم عوام کے اور جو اپنے ملک کے لیے ہم اپنا رضاکارانہ طور پر کوئی ہم تنخواہ نہیں لیں گے۔ تنخواہیں بھی وفاقی وزراء لے رہے ہیں اور 188% انہوں نے اضافہ بھی کیا ہے، اور اب جو ہے وزیراعظم شہباز شریف جو کہ آسٹریٹی پالیسی ہے جی کہ جی 2 مہینے کی وہ تنخواہ نہیں لیں گے۔ اراکین پارلیمنٹ کی جو 25% کی کٹوتی کی بات کی گئی ہے، تو پچھلے سال جو اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور اراکین پارلیمنٹ کی 500% تک تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ تمام ترجیح معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چیزیں ہیں جو کہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک کنٹیجنسی جو فنڈ جو 390 ارب روپے کا جو پڑا ہوا ہے بجٹ میں حکومت کے پاس، تو وہ کب استعمال ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہیں جی، دیکھیں معاملات ہیں، اور جو کہ اب یہ انہوں نے 15 دنوں سے 7 دنوں پہ لے آئے ہیں کہ جی ہر 7 دنوں بعد جو ہے وہ یہ چیزیں چینج ہوں گی، قیمتیں چینج ہوں گی، اور ڈی ریگولیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جی ڈی ریگولیٹ ہو یہ پیٹرول اور ڈیزل۔ تو بات ایسی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ غریب آدمی جو ہے وہ استعمال میں آتا ہے، ایک سرکاری ملازم جو غریب ملازم ہے وہ بھی استعمال کرتا ہے، اور زراعت پر اور ہر چیز پر جو ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے یہ 1 روپیہ مہنگا ہوتا ہے تو اس کا اگلے دن جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہے جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی سبزی لینے جاتے ہیں، پھل لینے جاتے ہیں، گوشت لینے جاتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ لنک ہے ہماری مہنگائی سے۔ اور ایک اور جو فگر جو کہ سب سے اہم جو ہے وہ یہ 822 ارب روپے صرف 6 مہینے میں انہوں نے لیے نا پیٹرولیم لیوی کے مد میں، عوام کی جیبوں سے نکالے ہیں، تو ان 6 مہینوں میں 12% حکومتی اخراجات بھی بڑھے ہیں۔
تو حکومت جو ہے وہ اپنا بالکل ان کی عیاشیاں چل رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اپنے پر قربانی نہیں دینی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ لوگ یہ جو آسٹریٹی جو پالیسی یا جو بھی میئرز آپ لے رہے ہیں, اب ہم تو اس کو جو ہے وہ ایک کاسمیٹک اور سمبولک ہی کہہ رہے ہیں, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ پہلے آپ لوگ یہ اقدامات لیتے, اس کے بعد آپ یہ قیمتیں بڑھاتے. لیکن نہیں, یہاں پر تو ایک الٹا ہی سسٹم ہے. اور چونکہ میں دیکھ رہا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں کہ جو ہمارے لنگڑیال صاحب ہیں چیئرمین ایف بی آر, جنہوں نے ٹیکس بھی وصول کرنا ہوتا ہے, ہمارا جو آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں, تو وہ لوگ بھی بڑے خوش ہیں کہ چلیں اچھا ہے, جو ہمارے ادارے کی جو ایک کمی رہ گئی تھی پیسہ اکٹھا کرنے عوام کی جیبوں سے, تو وہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں, سب معاملات ہو رہے ہیں. تو عوام کافی زیادہ جو ہے وہ غصے میں ہیں, اور یہ فیکٹس ہیں. حکومت جو ہے وہ بالکل ایک کہا جائے کہ ایک عملی اقدامات کے بجائے, جو عوام کے دکھ درد کو سمجھنے کی بجائے, عوام کو ریلیف دینے کی بجائے, ایک ہارڈ سے ہارڈ فیصلہ لے رہی ہے, اور عوام پر اس کا بوجھ آ رہا ہے. اور ایٹ دی اینڈ یہ جو فیصلے ہیں یہ جو ہے حکومت کو ہی مہنگے پڑیں گے. اور جس طرح کی چیزیں جو چل رہی ہیں, اور اس میں باقاعدہ طور پر حکومت کو اگر حقیقت میں عوام کی اگر انہوں نے خدمت کرنی ہے, عوام کا اگر ان کو درد ہے, تو 21 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی فوری طور پر ختم کریں. اس کے علاوہ جو دیگر اقدامات ہیں وہ عملی اقدامات کریں. یہ جو آپ لوگ جو آسٹریٹی میئرز ہیں, کچھ ارب روپے کی بچت کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تمام تر معاملات تھے, اور ہم آگے بھی جو ہے اس پہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے جو پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ کیسے جو ہیں وہ بنتی ہیں. اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں علی پرویز ملک کہ جی پریمیم ہے, انشورنس ہے, او ایم سیز ہیں, ان کو فائدہ ہے, تو ہم بعد میں اس کو کم بھی کریں گے. تو علی پرویز ملک صاحب, آپ بہت دبنگ بندے ہیں, جا کے او ایم سیز کو بتائیں کہ آپ یہ جو آل مارکیٹنگ کمپنیز جو بھی ہیں, کہ ان کو بتائیں کہ آپ اسی ملک کے ہیں, اگر عوام پر یہ بوجھ نہ ڈالیں, آپ لوگ یہ بوجھ ابزارب کریں, اور یہ ان کو نقصان نہیں ہے, ان کو شاید آگے چل کے پروفٹ نہ ہو, نقصان پھر بھی نہیں ہے. تو جو وہ کون سی شخصیات ہیں جو کہ اس او ایم سی کے کاروبار میں موجود ہیں, اس تمام تر معاملات ہیں, پھر بھی ہم جو ہے آگے چل کے کچھ نئے فیکٹس جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ضرور لائیں گے.